میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو آپ نے بنائی تھی کہ ایجوکیشن زیادہ ضروری ہے یا پلاٹ، کہ ایک شخص ہے جس کی آمدنی ٹوٹل 40 سے 50 ہزار روپے، 2 بچے ہیں، میاں بیوی ہے، تو اب یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس میں سے کچھ 5-10 ہزار روپے بچا کر بچوں کی فیس ادا کروں، یا پھر میں کوئی بچوں کے مستقبل کے لیے پلاٹ لے لوں جس سے ان کی زندگی بعد میں سنور جائے گی۔ آپ نے اس پہ بات کی تھی، ہمیں بھی تھوڑا ذرا یہاں بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا اس میں خوبیاں ہیں۔ اصل میں یہ ایک ذرا پیچیدہ قسم جی بحث ہے نا، اور میرا اس میں فلسفہ یا رائے یہ ہے، دیکھیں اگر آپ کے بچے ہیں اور وہ پڑھائی میں تھوڑے بہتر ہیں، صحیح، یعنی یہ بھی بہت ایک ضروری ہوتا ہے کہ آیا اس بچے کا رجحان کس طرف ہے، پڑھنے لکھنے میں اچھا ہے صحیح ہے، یا وہ کسی ہنر کی طرف جو ہے نا دلچسپی رکھتا ہے، جیسے یہ کمپیوٹر کے مختلف آئی ٹی کے اس میں دلچسپی یا کوئی بھی۔ تو اگر وہ پڑھائی میں اچھا ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس 2 آپشن ہے کہ ہم پلاٹ لے کر اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے سیکیور کریں، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس بچے کی معیاری تعلیم کرائیں۔ دیکھیں ہوگا کیا، آپ پلاٹ لیں گے تو کیا ہوگا اور پڑھائی کرائیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ آج جب پلاٹ لیں گے تو ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آدمی کے لیے تو یہ سوچنا بھی ناممکن ہے کہ وہ شہر کے وسط میں کوئی جگہ لے سکے۔ بالکل، یقینی طور پر وہ جگہ شہر سے بہت دور اور باہر ملے گی، مضافات، جس کو آباد ہونے میں بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا۔ صحیح، اچھا، پھر بدقسمتی سے پاکستان اور بالخصوص کراچی میں اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے لیا، جگہ لے لیا، کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس پہ قبضہ نہیں ہوگا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کو بلڈر جو مقررہ وقت اس نے دیا ہے اسی کے اندر حوالے کر دے گا؟ اور کیا اس بات کی ضمانت ہے جو آپ کو جگہ بتائی جا رہی ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ چند کلومیٹر جو ہے نا کئی کلومیٹر پر مشتمل ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے نا جو یوٹیلیٹیز پہنچائی جاتی ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں۔ تو یہ پہلو بھی پیش نظر رہے، اور آپ یہ سوچ کر لے لیتے ہیں کہ کل کو میرے بچوں کے کام آئے گا، اور ہر آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ جو گھر اپنی چھت کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنا پیٹ کاٹ کر وہ پیسے جو بچوں کی پڑھائی پہ لگنے تھے اس کا آپ پلاٹ خرید لیں گے۔ صحیح، آپ نے 80 گز کا، 120 گز کا، اتنا ہی ایک لوور مڈل کلاس آدمی تو یہی کر سکتا ہے، اور یہ بھی اب تو نامشکل ہو گیا ہے، لیکن چلے اگر اس نے لے لیا پلاٹ، اس پلاٹ کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ اس سے اپنے بچوں کی تعلیم بھی کر سکے۔ اس کے بچے اگر وہ اچھے بھی تھے تو ان کی تعلیم متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جب معیاری تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو وہ کچھ عرصے کے بعد بڑے ہو کر جب عملی دنیا میں قدم رکھیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ معیاری تعلیم اگر آپ کی ہوگی، آپ کے پاس پلاٹ نہیں بھی ہوگا، اگر آپ کا بچہ اس تعلیم کو اچھی طرح سے اپنے اندر جذب کر کے آگے جائے گا تو آپ یقین کریں اگلے 10 15 20 سال میں وہ پلاٹ ایک چھوڑ 10 خرید لے گا۔ صحیح، لیکن اگر آپ نے اس پلاٹ کے چکر میں اس بچے کی تعلیم ضائع کر دی تو وہ بغیر تعلیم کے جو بڑا ہوگا نا، اس کے پاس کوئی خاص ہنر نہیں ہوگا، خاص تعلیم نہیں ہوگی، تو اس کی کوئی خاص نوکری بھی نہیں ہوگی، صحیح، اور وہ بہت سی ایک ایسی نوکری کرے گا کہ جس میں آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہوں گے، تو اس کی جو تنخواہ ہوگی اس میں نہ اس کا گھر چلے گا نہ کچھ اور ہوگا، اور اس 120 گز کے پلاٹ پہ پھر 3 فیملیز رہ رہی ہوں گی، یعنی ایک اس کے ماں باپ، ایک وہ بچہ جب اس کی شادی ہو جائے گی، اور ایک اس کا بھائی اگر 2 بچے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ 120 گز کے گھر میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں، لیکن یہی پیسے اگر آپ پلاٹ لینے کے بجائے اس کی تعلیم پہ لگا دیتے ہیں، اس کے پاس اچھی سکلز ہوتی ہیں، اس بچے میں اعتماد ہوتا، وہ بچہ روانی سے انگریزی بول سکتا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ایک پاپولر بیانیہ یہ یار انگریزی کیا مطلب ہے، انگریزی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی زبان پہ فخر ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی زبان سیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر کمیونیکیشن کی زبان ہے وہ انگریزی ہے۔ یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، پاکستان میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بڑی حد تک انگریزی پر اس کا انحصار ہے۔ اگر آپ کے بچے کو انگریزی اچھا بولنا آتی ہے، اچھا لکھنا آتی ہے، اچھا پڑھنا آتی ہے، تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ اس کا 50% کیریئر تو بن گیا۔ صحیح ہے، باقی 50% اگر وہ محنت کر کے اس میں تخصص کر لیتا ہے تو پھر وہ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، ہر آدمی اس بات کو نہیں سمجھ پاتا، تو وہ پلاٹ کے چکر میں بچوں کی تعلیم خراب کر دیتا ہے۔ تو آپ تعلیم بچے کو دلوائیں اچھی، اس کے نتیجے میں وہ جب آگے بڑھے گا اس کی گرومنگ اچھی
ہوگی وہ اچھی جگہ جاب کرے گا, کاروبار کرے گا, تو وہ آہستہ آہستہ آگے جا کر پلاٹ بھی لے لے گا, گھر بھی لے لے گا, گاڑی بھی لے لے گا. صحیح. لیکن بہت سارے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچے جن کے ابا نے پلاٹ لیا ہوتا ہے تو پھر وہ پلاٹ بھی پھر بکتا ہے, اس کے بھی پھر حصے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ہر بچے کو, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی, اس کو اتنا خود کفیل کر دیں تعلیم میں کہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہ رہے. تو یہ چیز کرنی چاہیے, یہ میرا اس میں ایک رائے ہے, اور جو اس سے اتفاق کریں تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں. مشکل فیصلہ, بہت مشکل فیصلہ, ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات. تو اس کے لیے ایک معاملہ یہ ہے کہ بچے کے رجحان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. وہ پڑھنے میں اچھا ہے, اگر بچہ پڑھنے میں اچھا ہے تو پھر آپ دیر نہ کریں, پھر آپ اس میں پیسے لگائیں. ورنہ اگر پڑھنے میں اچھا نہیں ہے, اسکلز ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ پلاٹ بھی لے سکتا ہے اور پڑھائی بھی کرا سکتا ہے, تو دونوں کام کریں, تو کوئی اس سے انکار نہیں ہے.